عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتينا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دعابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجعي إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 39 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 39 ہی سے آیت نمبر 50 تک آپ بھائیوں کے سامنے یہ پڑھا ہے. یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی اور جیل میں چلے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت سے نوازا اور یہ رسالت کا معاملہ ہو جانے کے بعد آپ نے جیل میں ہی دعوت کا سلسلہ اپنا شروع کر دیا. جن لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ ہوتا، جن سے بھی آپ کا تعلق بنتا، آپ ان کو اللہ کے دین کے حوالے سے دعوت دیتے. ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ 2 پختہ عمر کے نوجوان وہ یعنی آپ کے ساتھ آپ ہی کی زندان کے اندر ڈالے گئے. انہوں نے خواب دیکھے اور ان خوابوں کے حوالے سے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے یعنی کہ تعبیر جاننا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے انہیں ایک بہترین مبلغ جس طرح کرتا ہے انہوں نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر تمہیں بتاؤں.
اور آپ نے اس سے پہلے انہیں بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی. اور فرمایا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میں نے اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے کہ جو نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، وہ اس کے جھٹلانے والے ہیں. اب میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین. ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے اور لوگوں پر بھی. لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ یہ اتنے سارے جو رب ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ سب پر قہر ڈال دینا. اب یہاں سے ایک بات کو آپ سمجھیں. میں نے پچھلے درس میں اس حوالے سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. ہم انشاءاللہ اس حوالے سے ایک آدھ بات اور پڑھیں گے. دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گاڈ، ابھی لفظ گاڈ جو ہے معنی خدا، اس کو آپ انسان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ لفظی معنی یعنی یہ مترادف ہے لارڈ کے. یہ انگریزی کا لفظ ہے لارڈ، یہ اس کا مترادف ہے. لارڈ کہتے ہیں سب سے بڑے حاکم کو، معظم شخصیت کو، جس کا آگے ہر کوئی اس کی طاقت کا یعنی کہ اعتراف ہی کرنے والا ہو، اس کے آگے جھکنے والا ہو. لارڈ کا مترادف ہے گاڈ. فارسی میں اس کے معنی ہوتے ہیں خدا. آپ کو پتہ ہے کشتی بان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا خدا کا. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نا خدا. کیا وہ کشتی کا مالک ہے، کشتی چلانے والا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آپ گاڈ کا لفظ انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر ایک انسان ملکیت کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی کہ گاڈ معنی ملکیت رکھنے والا. فارسی میں ترجمہ خدا، عربی میں ترجمہ مالک، ملکیت رکھنے والا. یہ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، آپ سمجھیں. لیکن ہمارے دین کے اندر ہر وہ لفظ جو کسی بھی طرح انسان کی بدعقیدگی کا باعث ہو سکتا ہے، اس کے استعمال کی احتیاط سکھائی گئی. اب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اب آپ سمجھیں یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسیحی 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. 3 خداؤں کا. اچھا کیا مطلب 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر ہم ان سے اس حوالے سے ان کا عقیدہ پوچھیں، ان کی کتابوں میں پڑھیں، تو اصل میں مالک تو ایک ہے، اصل میں تو خدا ایک ہے. وہ کون ہے؟ باپ. ان کے عقیدے کے مطابق پھر باپ نے اپنے لیے بیٹے کو چنا. باپ نے اپنے لیے بیٹے کو چنا اور بیٹے کو چننے کے بعد اپنے خدائی اختیارات و ملکیتیں اسے بھی تفویض کی. یہ ہو گیا دوسرا خدا. آپ سمجھ رہے بات؟ تیسرا روح القدس ہے. بعض فرقوں کے یہاں مریم ہے، بعض ان کے فرقوں کے ہاں تیسرا روح القدس ہے، اور بعض کے نزدیک ہے مریم. اب وہ لفظ کا استعمال کر رہے ہیں خدا کا. اچھا اب دیکھیں، وہ رب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ غوث پاک کا لفظ استعمال، میری بات بہت توجہ سے سنو، وہ غوث پاک کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ غریب نواز کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ داتا کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اب میری بات سمجھ.
اسی طریقے سے جو اصل جو عیسائی ہیں وہ ایشور کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جبکہ یہ ہندی تلفظ ہے یسوع مسیح کا، وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اس نام کی کوئی شخصیت نبیوں میں نہیں گزری. بھائی توجہ کریں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نامی کوئی بھی شخصیت نہیں گزری. آپ جس کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ یسوع مسیح ہیں. ان کا اصلی نام کیا ہے؟ اب آپ نے یسوع کے عربی تلفظ کو یعنی استعمال کیا عیسیٰ. نہیں سمجھے؟ قرآن نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ عیسیٰ کا. آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عیسیٰ نام تو ہے یسوع مسیح، یسوع مسیح بولو. یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ سمجھیں کہ جب ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ انہیں خدا کہنے میں اتفاق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کے لیے استعمال وہ کرتے نہیں، پھر ان کا جو حقیقی نام ان کے استعمال ہے وہ اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنے کو تیار وہ بھی نہیں ہو. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں بھگوان معنی نصیب بنانے والا. بھائی میرے پیارے لفظی معنی کیا ہے؟ نصیب بنانے والا. اب وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو آپ کے ہاں اردو میں آپ اس کے لیے لفظ، وہ اصل میں لفظ فارسی کے ہیں، اردو میں مستعمل ہو گیا ہے داتا، معنی دینے والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اپنے جو یعنی جن کو وہ بھگوان، مثال تو وہ رام کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں. رام کون ہے؟ جیسے یسوع مسیح وہ انسانی تھے نا. اب آپ چاہے یہ کہہ دیں کہ خدا انسانی روپ میں دنیا میں آیا تھا، عیسائیوں کا عقیدہ، تو جو سنیں. اب اسی طریقے سے رام یا لکشمن یا سیتا یہ انسانی ہے نا سارے. بھائی ہم ہنومان کی بات نہیں کر رہے، وہ بندر کے سر والے کی یا ہاتھی کے سر والے کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جو انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ہاں بزرگی کے درجے پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھگوان کا درجہ مانتے ہیں. ان کے لیے کیا یہ کیا ہے؟ یہ عطا کرنا ہے. اب وہ بھگوان کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں. میری بات توجہ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. جیسے وہ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھگوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی مصریوں میں، وہ قدیم مصر قبطیوں میں وہ لوگ جو جن کو اللہ کے صفا پکارتے یا جن کے لیے عقیدہ رکھتے تھے یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں، وہ ان کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے. کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ رب کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر. رب کی جمع ارباب، رب کی جمع ارباب. وہ کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک یعنی اتنے سارے جن کو تم نے رب ہونے کا درجہ دے دیا، یہ اتنے سارے رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ سب پر قہر ڈال دینے والا؟ اس کا مطلب وہ سب کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. جس کی ایک اور مثال لے لینا. دیکھیں بادشاہ، ہم آگے ہی پڑھیں گے، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس نے غلام کو یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی تعبیر کے لیے بھیجا. تو جب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے اس کو جب واپس بھیجا ہے یعنی بتانے کے بعد جب وہ دوبارہ آیا اور پھر واپس بھیجا تو کہا ارجی الی ربک. ارجی، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارجی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس جا. تو اپنے رب کی طرف. اچھا سنو، اور پھر اپنی بات کر رہے ہیں. پوری بات کرنے کے بعد ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. اب یہاں رب پہلے کس کو کہا ہے؟ اور پھر دوبارہ رب کس کو کہا ہے؟ اللہ رب العزت. اب آپ بات کو سمجھیں. دیکھو رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا. وہ رب لفظ کا استعمال ہر اس کے لیے کریں جو ان کو
عطا کر رہا ہے. اب آپ سمجھو ذرا اس بات. اب اگر آپ بھگوان کا لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ رب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ مولا کا لفظ استعمال کرنا شروع ہو جاؤ، مولا علی عطا کرنے والے، سمجھو میری بات، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، مولا حسن مولا حسین دینے والے. آپ رب کا لفظ استعمال نہیں کرو، آپ بھگوان کا لفظ استعمال نہیں کرو، آپ خدا کا لفظ استعمال نہیں کرو، آپ مولا کا لفظ استعمال کر لو. عقیدہ وہی بتاؤ جو وہ خدا کہہ کے کہہ رہے ہیں، کبتی رب کہہ کے کہہ رہے ہیں، وہ بھگوان کہہ کر کہہ رہے ہیں، وہی عقیدہ آپ بیان کرو. آپ کہاں سے مسلمان ٹھہرے؟ آپ کا عقیدہ کون سا مواحدین والا ہو گیا؟ آپ کا عقیدہ کون سا اسلامی ہو گیا؟ بات میری سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اسی طریقے سے آپ کسی کو غوث پاک کہیں، غوث اعظم کہیں، آپ کسی کو دستگیر کہیں، نہیں ہم ان کو خدا تھوڑی سمجھ رہے ہیں. اب انہوں نے کون سا سمجھا؟ جب مصریوں نے رب کہا تو انہوں نے ہر کوئی اوپر رکھتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان تمہارا اسلام، یعنی تمہارے مذہب، جو تمہارا مذہب تھا مجوسی مذہب، تمہارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تم خدائی کا عقیدہ کیسے مانتے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ہم 7 خداؤں کے اوپر یعنی یقین رکھتے تھے، 3 زمین کے اندر، 3 زمین کے اوپر، ایک 7 آسمانوں سے اوپر. پوچھا کہ ان میں تم افضل کس کو سمجھتے تھے؟ کہا کہ جو 7 آسمانوں کے اوپر. یہ تو اپنی جگہ بات ہے نا. آپ دیکھو عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ بیٹا کہاں لوٹ کے گیا؟ باپ کا ہے. یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا. ہندوؤں کو بھی دیکھو گے آخر کار وہ سب خداؤں کے اوپر خدا کو تسلیم کرتے ہیں. بھائی یہ تو آپ یہ کہہ دو نہیں ہم ان کو خدا نہیں مان رہے، او بھائی وہ بھی خدا نہیں مان رہے اگر دیکھا جائے. لیکن اگر آپ خدائی اختیارات انسانوں میں تقسیم کر دیں جیسے انہوں نے کیے کہ خدائی اختیارات مخلوقات میں تفصیل کر دیے، یہ اولاد دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی تنگ کر دینے والا ہے، وہ روزی میں برکت دینے والا ہے. اگر یہی آپ عقیدہ لوگوں سے بنا لیں، اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کے کون سے شیطان تھے؟ نعوذ باللہ ان کے بھی سب اللہ کے نیک بندے، ان کے سب. رام کون سا شیطان ہے؟ پوچھ لو. کون کیا وہ شیطانیت کا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں، بزرگی کا درجہ رکھتا ہے. ان سے پوچھ لو. روح القدس کا مقام مرتبہ تمہارے کیا وہ بتا دیں گے تم. پر کسی نے بھی جن کو بھی خدائی کے اختیارات دلوائے ہیں یا جو نظریہ رکھا ہے کہ ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے یہ تھوڑی کوئی درجہ کہ بزرگی پہ نہیں. اور پھر وہی بات گھوم پھر کے کہ یہ بھی کوئی نہیں کہتا خدائی اختیار. آپ دیکھو نا مزے کی بات کہ یعنی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ ہم حاضر ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں. اے اللہ تیرا کوئی شریک الا شریکم واحد. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک، تو اس کا مالک ہے، وہ کسی شے کا مالک نہیں. ہمارے یہاں تو پھر یہ کہتے ہیں خدا کی عطا سے دیتے ہیں. وہ تو یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے تھے مکے کے مشرکین کے اللہ کے عطا سے دیتے ہیں. وہ تو یہ کہتے نہیں ان کا بھی تو مالک ہے، یہ کسی شے کا مالک نہیں. ہمارے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہی دے دیا. آپ اندازہ کریں. لیکن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ اتنے سارے رب یہ بہتر ہیں یہ ایک اکیلا اللہ. کس اعتبار سے؟ اب ایک اکیلا اللہ سنو، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے. بھائی بتاؤ معنی اللہ رازق ہے، مطلب اللہ شافی ہے. اچھا اللہ یہ سب کرتا ہے، ہاں آپ کے لیے بھی کرے گا. یہ نہیں آپ کے لیے بھی کرے گا. اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرے گا. ہاں نہیں سمجھے؟ ہاں تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں. ہاں صحیح ہے اللہ بھی کرتا وہ بھی کرتا. ہاں تو کس کی طرف دیکھے گا؟ اللہ بھی کرتا ہے اور دوسرا بھی، بھائی اللہ کی عطا سے کر رہا ہے وہ دوسرا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے تو کس کی طرف توجہ کرے گا؟ بارش کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے. بھائی اللہ کی طرف. ہاں اب تو اسے مان کیوں رہا ہے؟
اگر تو کہے اللہ کی طرف تو اس کو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ختم. ارباب متفرقون خیر، کہ وہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، تو اسے مانتے ہی کیوں ہے، چھوڑ. اور اگر کہیں نہیں اس کو تو بات ہی ختم. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، شرک لے کے آدمی کو کفر کی طرف جاتا ہے. وہ یعنی آپ دیکھیں کہ آخر کار وہ جو اللہ کے لیے تعریف ہے، جو اللہ کی شان ہے، وہ غیر اللہ میں مانے گا اور اس کا بات کرے گا. اور اللہ کے لیے اللہ تو سنتا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا کفر ہے، یہ چھوٹا کفر ہے. جب آدمی جان بوجھ کر بولے کہ اس کو پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. اللہ نہیں سنے گا تو کون کائنات میں سننے والا ہے؟ کوئی سننے والا. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. سنو، بڑی توجہ طلب بات. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، الا اسماء، صرف نام ہے، صرف نام ہے. توجہ سنو یار، بڑی کام کی بات ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے. یہ صرف نام ہے. سمیتموها انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے گھڑے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے گھڑے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل تھوڑی اتاری ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے. ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اب یہاں سے ایک ایک کر کے بات کو سمجھنا شروع کریں. ما تعبدون، تعبدون کا معنی میں نے کیا ہے یہاں، ما تعبدون من دون ہی کا معنی میں نے یہاں کیا، وہ جو تم جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اب ذہن میں کسی کا خیال ہے کہ تعبدون کا معنی یہ کیا کیا انہوں نے؟ بھئی یہ تو عبادت سمجھتا ہے کہ نا لفظ. ما تعبدون من دونہ کا معنی تو ہونا چاہیے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اچھا، اب دیکھیں پہلی بنیادی چیز یہ، وہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اہل مصر کفار مشرکین جو تھے، وہ کیا عبادت کرتے تھے بھائی میرے؟ وہ کیا عبادت کرتے تھے؟ مثال ہے قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، قربانی، روزہ، طواف، کسی متبرک مقام سے لپٹنا، چومنا، اس کے چکر کاٹنا، کسی مقدس مقام کی زیارت کرنا. کیا عبادت کرتے تھے؟ کچھ پتا ہے؟ نہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں قدیم مصریوں کی عبادت کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جن کی بھی عبادت کرتے تھے ان کے سامنے وہ اس طریقے سے ایسے یہ ہاتھ ایسے بلند کرتے تھے. ایسے ہاتھ بلند کرنے کے بعد یوں، جس طرح آپ نے دیکھا یوگا کے اندر اپنے ہاتھ بالکل گھٹنوں تک لے جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ گردن جاتی ہے نیچے تک یوگا میں تو، لیکن وہ صرف اپنے ہاتھ جو ہے نا ایسے یوں نیچے لے کے جاتے تھے بس. پھر یہ ایسے اوپر آئے، پھر یہ ایسے ہاتھ نیچے لے کے جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ اب آپ ان کی قدیم کتابوں کے اندر پڑھیں یا ان کے بارے میں معلومات کریں، پتہ لگا یہ کیا ہے؟ مناجات. مناجات مترادف دعا. مناجات مراد پکارنا، اس کا مترادف کیا ہے؟ دعا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ نماز کہہ نہیں سکتے، روزہ کچھ اور ہی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس سے دعا مانگنا، پکارنا. مناجات پکارنا. فرق کیا ہے؟ دعا آہستہ پکار کے ہر طرح ہو سکتی ہے، لیکن مناجات پکار کے ہی ہو سکتی ہے. مناجات اس دعا کو کہتے ہیں جو پکار کے ہی ہوگی، ذرا گڑ گڑا کے ہوگی، ذرا چلا کے ہوگی، اس کو کہتے ہیں. تو ہم نے جو معنی کیے ہیں تاریخی اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہیں، اور قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ہیڈ آف عبادت دعا ہے. ہیڈ آف عبادت دعا ہے. تو ما تعبدون من دونہ ہی میں عبادت میں سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ دعا، پکارنا. دعا پکارنا. ما تعبدون من دونہ ہی، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، الا اسماء، صرف نام ہے. سمیتموها انتم وآباؤکم،
تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے انعام گڑھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان. دوسری بات، الا اسماء، یہ صرف نام ہے. بھائی بڑی معذرت چاہتے ہوئے میں یہ بات کر، بہت توجہ سننے کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، یعنی حدیث قدسی آپ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت، جس شخص نے اللہ کے کسی ولی سے یعنی کسی قسم کا کوئی اختلاف کیا، اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. کیا حدیث ہے؟ جس نے اللہ کے کسی ولی کے ساتھ کسی قسم کا تعرض کیا، اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا. اب دیکھیں، ولی سب سے پہلے اس امت کے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، عمر، عثمان، علی، یہ سب کون ہیں؟ اس امت میں سب سے پہلے اللہ کے ولی یہ لوگ ہیں. آؤ دوسرے طبقے میں آ جاؤ. دوسرے طبقے میں سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عمر، یہ دوسرے طبقے کے اللہ کے ولی ہیں. تیسرے طبقے میں آ جاؤ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل. تیسرے طبقے. چوتھے طبقے میں آ جاؤ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد. چوتھے طبقے کے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں نے جتنے نام لیے ہیں، جتنے بھی نام لیے ہیں، انہیں کوئی جانتا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان والی کی پہچان ہو جاتی ہے، ابو حنیفہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اب بھائی میرے، اس کے بعد کے حضرات کی تو عام لوگوں کو پہچان تک نہیں. یہ کون ہے؟ یہ سچے اللہ کے ولی، یہ سارے کے سارے سچے اللہ کے ولی، انہیں کوئی نہیں جانتا. لیکن لٹن شاہ، یہاں سے جاگنے کی ضرورت. لٹن شاہ نہیں سمجھے؟ رکھیل شاہ بخاری، ہاں ساٹھی پاڑے میں تھا. ساٹھی پاڑا چڑھائی اوپر چڑھتے کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ کی طرف جو مدار ہے اس کے اوپر کا بورڈ پڑھ لو، رکھیل شاہ بخاری. بعد میں اس کو چینج کر کے نام رکھا رکھل. وہ رکھل بھی صحیح، ہمیں رکھیل میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. ہم کون سا کوئی دوسرا سمجھ رہے نام، ہمیں کیا رکھل. سنو، کتے والی سرکار، گھوڑے شاہ، لاہور میں درگاہ گھوڑے شاہ. کون ہے؟ گھوڑا دباؤ. کتے والی سرکار کتا دباؤ. اور وہ 9 گز والے بابا علم دباؤ. ہاں پڑھو آپ تاریخ، علم دباؤ، وہ 9 گز والے بابا. ایک مسئلہ ہے، انہیں کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے. لٹن شاہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ کتے علی سرکار کو، گھوڑے شاہ کو، 9 گز والے بابا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. قرآن میں کہیں نہیں، حدیث میں نہیں، تاریخ میں نہیں دیکھا ہے؟ نہیں. تو ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، یہ سب یہ محض کیا ہے؟ نام جو تم نے گھڑے تمہارے باپ داداؤں نے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کدھر ہے؟ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی جاننے والا کوئی نہیں. آپ دیکھو یار، ان کا کوئی یعنی کہ کوئی ذکروں میں ذکر نہیں. اور یہ کہ جن کا ولی ہونا محتاج دلیل ہے، کیا ہو نہیں. دیکھو ایک بات آپ سمجھو، جو مزار بن گیا نا صاحب قبر، وہ اس کی عزت کرنی ہے. صاحب قبر کی عزت کر. صاحب قبر تو ایک آدمی نے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے 4 اینٹیں بن کے قبر بنا دی، وہ یا اللہ کا ولی دفن تھا، پھر کیا کر لیں گے اس کا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لو بے بعد میں عرس بھی ہو رہے ہیں فلاں بھی. ابھی یہ ریشم گلی والا جو ہے، جو دلہن والی سرکار، ہمارے پاس تو اس کی تصویریں ویڈیو سب ہے. ابھی کل کو مر جائے گا تو یہ سب سے پوچھا ہوا بابا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتاؤ. آج جو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عورت بن کے گھومتا ہے.
عرس والے دن باقاعدہ دلہن بنتا ہے. ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں کہ عرس خود کیا ہے, لیکن میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. عرس والے دن باقاعدہ دلہن بنتا ہے, باقاعدہ اس کی سیج آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ویڈیو فیس بک پہ موجود ہے, لوگوں نے دیکھ رکھا, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ جو نام ہے یہ محض نام ہے, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. عثمان مروندی ایک حقیقت ہے, مگر شہباز قلندر ایک نام ہے. عثمان مروندی ایک حقیقت ہے, لیکن شہباز قلندر ایک نام ہے جو ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے گھڑا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں, علی حجویری ایک حقیقت ہے, لیکن داتا گنج بخش ایک نام ہے جو ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے گھڑا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی ہیں, لیکن غوث اعظم نام ہم نے گھڑا ہے, ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے. اب یہ کہنا ہے کہ جی اس کی دلیل نہیں, اس کی وہ دلیل نہیں جو تم گھڑ کے لاؤ گے, اس کی وہ دلیل جو یوسف علیہ السلام نے طریقہ بتایا, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی, ایک آدمی اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے, بات ختم. لیکن ایک آدمی اللہ کا ولی ہے, اس کے بعد وہ اولادیں اللہ کی عطا سے اولادیں دے رہا ہے, وہ رزق دے گا, وہ اس کے پہنچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ یہ بخشوا دیتا ہے, وہ یہ کر دیتا ہے, وہ کملی میں چھپا کے لے جائے گا, وہ منکر نکیر کو بھگا دے گا, وہ بارات والی پوری کشتی نکال دے گا, وہ الٹے قلعے کر دے گا, وہ فلاں ہوگا. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. اس سے ہمیں پتہ لگا زبانی باتیں نہیں چلیں گی, ایسی چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی سے ایک علمی نقطہ بھی آپ کو بتاؤں, علماء اصولیین یہ بات کہتے ہیں کہ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت شرط ہے. احمد یار خان صاحب نعیمی, انہوں نے جال حق نامی ایک کتاب لکھی ہے حدیثوں کے خلاف. اس کے اندر انہوں نے علم غیب کی بحث کرتے ہوئے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ علم غیب کے حوالے سے گفتگو کے دوران گفتگو کرنے والے کو اس چیز کا باقاعدہ خیال رکھنا چاہیے, سامنے والے کو مجبور کرے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو جو آیت بیان کرے گا وہ آیت صریح ہونی چاہیے, حدیث بیان کرے گا تو بس صحیح و صریح ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور کہہ رہے متواتر ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ عقیدے کے حوالے سے صحیح صریح متواتر باتیں چلتی ہیں, کہیں کیٹ کہیں کا چھوڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, یہ نہیں چلتا. اور نہ یہ چلتا ہے کہ 11ویں کی دلیل قرآن سے, کفوا احد, فن انگلش کا, احد عربی کا, 1 اور 1 11 ہو گیا. سمجھے بات کو نہیں؟ کیسی دلیل؟ دلیل بھی رو پڑے, کون سی دلیل؟ کچھ سمجھے بات؟ تو مقصد عرض کرنے کا کہ دلیل یعنی عقیدے کے حوالے سے دلیل بھی صریح ہونی چاہیے. تو فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ, اور فیصلہ تو اللہ کا چاہیے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ان الحکم الا للہ کا یہاں سے معنی سمجھ لو, وہ رد کر رہے ہیں ان باپ دادا کے نظریات اور عقائد کا. وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں فیصلہ باپ داداؤں سے چلتا نہیں, دین کے معاملے میں فیصلہ چلتا ہے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے. یہی وجہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا, اپنے سے لوگوں کی پیروی. عقیدے کے معاملے میں تھوڑی ہوتا, ہمارے ہاں تو یہ ہر دفعہ ہوتا آیا ہے. ہم جمعرات والے دن جو نا وہ دیے جلاتے ہیں کیونکہ گھر میں روحیں آتی ہیں, تو دیے جلاتے. تو دیا کیوں جلاتے ہو؟ وہ روحیں آتی, تو روحیں آتی ہو ٹھیک ہے, دیا کیوں جلاتے ہو؟ روحیں آتی, تو دیا کیوں جلاتے ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ روحوں کو خوشی ہوتی ہے, زندگی میں ہوتی تھی. پھر ابا کو زندگی میں آگ پسند تھی, نفسیاتی تھے کیا؟ نفسیاتی لوگوں کو آگ پسند ہوتی ہے یار, صحت مند آدمی کو کبھی آگ اچھی لگی؟ تب مرنے کے بعد روح کو کیوں پسند آئے گی بھائی؟ بھائی میرے اصل مسئلہ یہ ہے, شیطان آگ سے بنا, اور شیطان کی پرستش کرنے کے لیے آگ جلانا شرط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے مجوسی سورج کی پرستش کرتے ہیں.
جب وہ اپنے پورے کیا حدیث میں الفاظ ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینوں کے درمیان آ جاتا ہے. اس وقت میں ہمیں نماز کا منع ہے, سجدے کا منع ہے ان دونوں اوقات میں. آپ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے وہ سورج کی یعنی آگ کی پرستش کرنا. وہ آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایران پر حملہ کیا, سب سے پہلے کیا کرا ایران فتح کرنے والا, ان کا ہزاروں سالوں سے جلتا ہوا آتش کدہ سب سے پہلے بجھایا, جو ان کی اس مذہب کی شان و شوکت تھا, ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی وہی شیطان کی عبادت کے لیے. سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو بجھوایا, اسے بجھاؤ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ آگ سے اگر سکون کسی کو ملتا ہے نا تو سمجھ جاؤ یہ مسئلہ ابلیس کا ہے. یہ گھر میں جمعرات کو کون آ رہا ہے؟ یہ ابلیس آ رہے ہیں لعنت اللہ علیہ. سمجھ رہے ہیں بات کو یہ نہیں بہرحال. تو انہیں حکم اللہ ہے, یعنی کہ شریعت کے عقیدے کے معاملے میں فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت. اب مثال طور پہ عبادت کیا ہے؟ یہ تم یہ کر رہے ہو, یہ ایسے, یہ تم کر رہے ہو غیر اللہ کے لیے, نہیں یہ تمہیں اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ اگر تم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تمہیں یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اگر تم انڈیا کے اندر رہتے ہوئے تم کہہ رہے ہو کہ رام بھگوان ہو سکتا ہے تو نہیں, بھگوان صرف اور صرف الہ ہو سکتا ہے اور کوئی ہو سکتا ہے. اگر تم عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ یسوع مسیح گاڈ ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے, مالک صرف اور صرف اللہ ہی. یسوع مسیح محض ایک بشر. بات میری آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو یہ غور طلب نقطہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جس جگہ جیسے بھی تمہیں کہا جا رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کے لیے, وہ سب کس کے لیے خاص ہے؟ قیام. تمہیں غیر اللہ کے لیے قیام کا کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. تمہیں غیر اللہ کے لیے رکوع کا کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر آیا, تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے غلام کو میرا بندہ, اور تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے مالک کو میرا مولا نہ کہے. صحیح مسلم کے روایت. مرزا جی کی میت اڑ جاتی ہے, اس روایت تک پہنچنے سے پہلے تک وہ 4 کندھوں پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں. اسے نہیں سناتے وہ کبھی, مولالی کر رہا ہوتا نا چو یہاں تک پہنچتے ان کی میت اڑ جاتی ہے. سنو بڑی غور طلب بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے آقا کو میرا مولا, فرمایا تم سب کا مولا, تم سب کا مددگار اللہ ہے. کیا پتہ لگا؟ یہ مولا بمعنی مددگار کے لیے ہے. یہ مولا بمعنی جو غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. اور سمجھے گا مولا بمعنی آقا اگر بولنا جائز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا, صحابہ نے کبھی بولا نہیں بولا. ہم بولیں گے نہیں بول سکتے. آپ سمجھو ذرا اس بات. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی بات کہ شریعت میں ان الفاظوں کے چناؤ میں کہ جس میں آدمی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے, میں احتیاط سکھائی گئی. فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے غلام کو میرا بندہ نہ کہے, اور کوئی غلام بھی اپنے آقا کو میرا رب نہ کہے. یہ سب کر رہے ہیں نا, یہی تو بات کر رہے ہیں سارے. جا کے اپنے رب کو کہو میرا رب تو یہ کہتا ہے. ایسا ہمیں کیا شریعت میں سکھایا گیا کہ غیر اللہ کو رب کہنا؟ فرمایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ ہے سیدھا دین. یہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ اسی کو جانتے نہیں. بھائی یہی سمجھ لیں ذرا بات کو. اصل سارا گھوم پھر کے فساد توحید اور شرک کا ہے. گھوم پھر کے سارا فساد اس چیز کا. جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا یقین کریں کہ اس کے 70% چانسز ہیں صحیح دین پہ عمل کرنے کے. لیکن جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے 100% چانسز ہیں دین سے گمراہ ہونے کے. 100%. آپ دیکھیں ہم عقیدہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم عقیدہ سمجھتے ہیں نظر و نیاز کھانا چاہیے یا نہیں, مزارات پہ جانا چاہیے یا نہیں, واسطہ وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں. ہم عقیدہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ عقیدے سے متعلقہ کچھ نکات ہیں. عقیدہ تو ان کے علاوہ بھی ہے جو ہم جانتے ہیں. وہ مدرسے کے اندر سنو ذرا بات کو, وہ اسکول کے اندر پہلے ہمیں بچپن سے وہ توحید کیا ہے کا سبق پڑھایا گیا. اب وہ پتہ ہے ایم فل بلکہ ایم اے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والا اگر آپ ایم اے کا کورس اٹھا کے دیکھیں اسلامیت کا, یعنی ایم اے کی بک اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلا چیپٹر ہے توحید کیا ہے.
سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اچھا، ہماری پہلی کلاس کے اندر سب سے پہلا سبجیکٹ اسلامیت کا کیا تھا؟ توحید۔ اس کا مطلب ہم 14ویں 15ویں کلاس میں گئے جب بھی موضوع کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب تک توحید سیکھی؟ پھر اس کے بعد رونا یہ رویا رہے گا یار کیا مطلب ہم کب تک یہ عقیدے کی دعوت دیتے رہیں گے؟ اب دی کب؟ عقیدہ آیا کب ہمیں؟ اگر ہمیں عقیدہ آتا تو آج یہ اتنا جو فساد چل رہا ہے فساد چل رہا ہوتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ کو عقیدے سے متعلقہ صرف ایک بات بتاتا ہوں، عقیدے سے متعلقہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ پچھلے دنوں اس پر پورا ہمارا درس ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، ان میں سے بعض کو میرے لیے میرے پشت پناہ بنایا، میرے ہمراز بنایا، بعض کو میرے رشتہ داروں میں بنایا، بعض کو میرے سسرالی رشتہ داروں میں بنایا۔ مستدرک حاکم کی روایت۔ اللہ ان کو جو شخص ان میں سے کسی کو برا کہے ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں نے حدیث پڑھی ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا، آتا ہے نا، پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ آتا ہے؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں جیسے ہم بھیڑوں کی بھیڑ عوام ہے نا، جنگلی، اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی بھیڑوں کی بھیڑ تھی جو اٹھ کے آ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام کے بیچ میں وہ سب کچھ کرتے رہے جو ہم بھیڑوں کی بھیڑ یہاں کر رہے ہوتے، ایک ملک ایک ریاست میں رہتے ہوئے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ فیسقی ربہ، وہ اپنے رب کے لیے، رب سے مراد بادشاہ، وہ اپنے بادشاہ کے لیے نشہ نچوڑے گا، نشہ نچوڑے گا یعنی اس کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ، اور جو دوسرا ہے وہ سلیب دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ، تو پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے، پرندے اس کو سر کی طرف سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ فیصلہ ہو گیا ہے تم دونوں کے پوچھے ہوئے مسئلوں کا۔ یہ ہے حقیقی تعبیر جو ایک نبی کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيُونَ، جو تم نے مسئلہ پوچھا یہ اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہی ہوگا۔ یعنی ایک کیا کرے گا؟ بادشاہ کا خاص خدمت گزار بنے گا، دوسرا ہلاک کیا جائے گا، سلے پہ لٹکایا جائے گا، پرندے نوچ نوچ کے اس کو کھا رہے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، ایک بات تھی وہ میں کر نہیں رہا ہوں اس خواب کی تعبیر میں جان بوجھ، اللہ بس پھر کبھی توفیق دے گا، اللہ پڑھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور وہ کہ جس کے لیے یہ گمان تھا کہ یہ تو یعنی بچے گا، اس کی نجات ہوگی، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ کیا ذکر کرنا؟ کہ تمہارے جیسے خود کو عادل کہنے والے، اپنی قوم کے لیے مہربان کہنے والے بادشاہ کے دورہ حکومت کے اندر مجھے ایک غلط الزام لگا کر زمانے سے زندان میں ڈالا ہوا ہے، میرے کیس کی تحقیقات کراؤ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اس کو بادشاہ کے آگے ذکر کرنا بھلا دیا۔ آپ دیکھیں غور طلب بات ہے، میں بعض درس کے دوران میں کچھ نہ کچھ مسئلہ کرتا ہوں، آ گیا تو شیطان جو ہے نا کبھی بھی اچھا کام ہونے دے سکتا، کوئی بھی اچھا خیر کا کام شیطان نہیں ہونے دے سکتا۔ جب بھی ہم کوئی خیر کا کام کریں اور مشکلات کھڑی ہوں، پریشانیاں کھڑی ہوں، تو سمجھیں کہ مطلب اگر اتنا آسانی سے وہ ہو سکتا ہوتا تو آج آپ دعوت دینے والے نہیں، عمل کرنے والے ہوتے۔ صرف آج آپ صرف دعوت تبلیغ و اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہوتے، آج آپ صرف عمل کر رہے ہوتے نا، تو برائی، بے حیائی، گناہ، غلطی، خطا کا پہلو ہی معاشرے میں نہیں ہوتا نا۔ تو شیطان کی اسی لیے
وہ کیا دنیا میں کیلے بیچنا ہے؟ اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہی ہے نا. تو وہ لازمی سی بات ہے جو اس نے پہلے دن کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا, تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے سامنے سے پیچھے سے انہیں بہکاؤں گا. تو چند لوگوں کے سوا اپنا شکر گزار کسی کو نہیں پائے گا. شیطان اس کے اوپر محنت کر رہا ہے, اس کے لیے کام کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں پڑھ چکے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن پڑھنے لگے شیطان مردود کے شر کی وجہ سے اللہ کی پناہ لے لیا کر. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں سب سے زیادہ متبرک کلام قرآن مجید, سب سے زیادہ متبرک کلام کہ پڑھتے کے ساتھ ہی ہمیں وہ برکتیں وہ معجزات ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی اسے پڑھنے سے پہلے ادب سکھایا گیا کہ اس کو پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود کے شر سے, کہ وہ اس میں بھی گھس سکتا ہے, وہ اس میں بھی ٹیڑے پیدا کر سکتا ہے, وہ اس میں بھی لوگوں کی گمراہی کے اسباب بنا سکتا ہے. ہمیں دوران درس نیند آ رہی ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہلکی میں ہلکی بات, دوران درس ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے. شیطان کبھی بھی ایسی بات کہ جس میں اصلاح کا معاملہ ہو سمجھنے دے سکتا. تو جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا کرے نا, پہلی فرصت میں اٹھا کر پانی پیا کرے. شارٹ طریقہ ہے نیند کو بھگانے کا, پانی پیا کرے, شارٹ طریقہ ہے. کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے. یہ اندر کیا کر رہا ہے, یہ اندر آپ کے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نیند آئے. جسے آپ پانی پیتے ہیں وہ سارا اثر اس کا ظاہر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم میں غصہ شیطان ہے, جب تم میں سے کسی کو غصہ آیا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کیا مطلب کہ شیطان مشین تو نہیں ہے نا, کوئی انسٹالڈ پروگرام تو نہیں ہے, وہ ایک مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے اعتبار سے آپ کے اوپر وہ باقاعدہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مثال ہے وہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے, آپ کھڑے ہیں, وہ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ پہ کام کرنا اسٹارٹ ہوا, آپ بیٹھ گئے. اب بولے اب کھڑا ہو, بیٹھ کیوں رہا ہے, ایسا بولے گا پھر تو آپ سمجھ جاؤ گے. اب وہ بیٹھ کے آپ پر کام کرنا شروع ہوا, آپ لیٹ گئے. اور فرمایا کہ لیٹنے سے بھی جب تمہارا غصہ ختم نہ ہو رہا ہو تو وضو کر لیا کرو, کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور وضو اس کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اس لیے ہمارے پاس شارٹ طریقہ کیا ہوتا ہے, نیند آ رہی ہے فوراً اٹھو پانی پی لو, یہ شارٹ طریقہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا سارا. لیکن آپ سمجھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے گا جی مجھے نیند نہ آئے یا مجھے اس طرح کا معاملہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. شیطان سننے دے گا, سمجھنے دے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, فرمایا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو وہ وہاں پر قید میں چند سالوں تک رہے. بِضْعَ عربی زبان میں 9 سال سے کم کو کہتا ہے بِضْعَ, تو یعنی اندازاً وہ وہاں پر مزید 7-8 سال رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلوهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. اسی دوران میں بادشاہ کو خواب آیا, اس نے اپنے درباریوں میں سارے وہ نجومیوں, جادوگروں, پیشواؤں, اس میں سب میں اس نے اپنا خواب بتایا. میں نے دیکھا 7 موٹی تازی گائے, یعنی یاکلوهن 7 عجاف, وہ کھا گئیں 7 دبلی پتلی گایوں کو. و7 سنبلات خضر, اور 7 خوشے سبز. سنبلات, سنبل گیہوں دیکھا آپ نے, گیہوں جو کچا ہوتا ہے, ابھی پکی نہیں ہوتی ہے فصل. گیہوں کے دانے نا کوپلوں کے اندر لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گرین کلر کی جو پٹی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا, اس کو سنبل کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے, سنبلات. و7 سنبلات خضر, اور 7 دیکھی میں نے بالیں, اور اردو میں ہماری بال کہتے ہیں اس کو, اس کی جمع بال ہے. 7 میں نے بالیں دیکھی, واخرى یابسات, 7 یعنی سبز یعنی تروتازہ, اور 7 دیکھی خشک. کیا خواب دیکھا, 7 موٹی تازی گائے جو کھا گئی ہیں 7 دبلی پتلی گایوں کو, 7 تروتازہ بالیں دیکھی, اور 7 دیکھی خشک بالیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اے میرے درباریوں تو مجھے بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر, اگرچہ تم خواب کی تعبیرات کو جاننے والے ہو. مصر شاہی محل, آپ کی پارلیمنٹ والے 150 افراد نہیں, ہزاروں افراد,
ہزاروں افراد کے سامنے وہ کہہ رہا بتاؤ کوئی اگر میرے خواب کی تعبیر کو جانتا. قالوا اضغاث احلام، کہا کہ یہ پریشان کر دینے والے خواب ہیں، یہ اضغاث احلام پریشان کر دینے والے خواب ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا. اسی سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو میں نے شروع کے اندر آپ بھائیوں کو خوابوں کی 3 قسمیں جو بتائی تھی نا. ایک وہ خواب جو نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے آتے ہیں، نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے آنے والے خواب چاہے اچھے ہوں چاہے برے، کوئی تعبیر دینا. ایک آدمی مسلسل حج اور عمرے کی باتیں کر رہا ہے، سن رہا ہے، مسلسل گنبد خضرا کی باتیں کر رہا ہے، سن رہا ہے، اور خواب میں گنبد خضرا دیکھے اور کہے کہ مجھے کوئی کرامت مل گئی، کرامت نہیں مل گئی، وہ جو آپ صبح دوپہر شام رات سن رہے ہو وہ آ رہا ہے. ہاں اللہ قادر ہے آپ کو مان لے جائے، اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہو، اللہ آپ کو مان لے جائے. اس پہ تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے بجائے ڈھنڈورا پیٹنے کے. اسی طرح کوئی خواب کے اندر دیکھے وہ مرزا محمد علی کو کھا رہا ہے. حرام چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے نا، حرام چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے نا. وہ مرزا کو کھا رہا ہے. اب اس خواب کی کوئی تعبیر، اب صبح دوپہر شام رات مرزا مرزا ہو رہی ہوگی تو ایسے ہی خواب آئیں گے، ایسی حرام چیزیں دکھیں گی خواب میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ باہر انہوں نے کہا اضغاث احلام فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ایسے پریشان کرنے والے خوابوں کی تعبیر تو کائنات میں کوئی نہیں جانتا. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلوا، تو وہ جو ان دونوں میں سے، وہ دونوں قیدیوں میں سے جو جس نے نجات پائی تھی، جو زندہ بچا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلوا، آپ مجھے بھیج دیجئے، میں اس کی آپ کو آ کے تعبیر بتاتا ہوں، اس کی تعبیر بتاتا ہوں. بھیجا گیا ان کو جیل. وہ جیل گئے، جیل جا کر اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سب سے سچ، اے وہ کہ جس کی باتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے. صدیق کے 2 معنی، ایک سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور ایک دوسرا تصدیق کرنے والا، جو تصدیق کرتا ہے. ٹھیک. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، ہیں افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. اچھا وہ بات آگے لینے سے پہلے یہ نکتے کی بھی توجہ آپ کو دلاتا بجاؤں. یوسف ایھا الصدیق، ہاتھ پیر یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پیر چھڑانا مشکل ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ لگا قدیم مصری کتنے گھٹیا عقائد کے تھے، اتنے گھٹیا عقائد کے نہیں تھے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، وہ بیٹھنے والے صوفے کو ہی چوم رہے ہیں، جس صوفے سے وہ بیٹھ کے اٹھے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ اندازہ کریں یوسف ایھا الصدیق، اس حد تک کی بات قرآن نے بتائی ہے. کچھ آگے ہوتا تو قرآن وہ بھی بتاتا ضرور کہ یوسف علیہ السلام کی اس میں اکرام بتایا ہے. جو قرآن انہیں سجدہ بتا سکتا ہے وہ ان کا ہاتھ پیر چومنے کیوں نہیں بتائے گا؟ ایک بات ہے نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، خواب کی تعبیر بتاؤ. افتینا بتاؤ ہمیں تعبیر کہ موٹی تازی 7 گائے کھا گئی ہیں 7 دبلی پتلی گایوں کو، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 بالے ہیں سرسبز و شاداب اور 7 ہیں بنجر. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے بتاؤ تاکہ میں لوٹ کے اپنے لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، انہیں بھی پتہ لگے. کالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، 7 سالوں کے لیے کھیتی باڑی کرو، خوب جتنا کر سکتے ہو اتنی کھیتی باڑی کرو، ملک میں زراعت کے شعبے کو ترقی دلواؤ، 7 سالوں تک جتنی کھیتی باڑی کر سکتے ہو کرو. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پھر جو تم کاٹو گے نا فصل کو اس کو بالوں سے الگ مت کرنا، دانوں کو بالوں سے الگ، مطلب کیا کرنا؟ فریز کر دینا، فصلوں کو اسٹور کر دینا، فریز کر دینا، استعمال مت کرنا. الا قلیلا مما تاکلون، صرف اتنا جتنا تم یعنی تمہارے ملک کو خوراک کی ضرورت ہو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن
ما قدمتم لہن الا قلیلا، اس کے بعد 7 بنجر ترین سال آئیں گے، جو کچھ تم نے پیچھے، جو کچھ زمین زرخیز تم نے بنائی ہوگی وہ سب کھا جائیں گے، ایسی یعنی کہ جو نا تم پر وہ آنے والی ہے، یعنی خشک سالی۔ جزاک اللہ۔ ما قدمتم یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا، وہ چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب تمہاری زمینیں بنجر کر دے گی، مما توسنون، سوائے اس کے جو تم بچا پاؤ، الا قلیلا، سوائے جو تم بچا پاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد لوگوں پر وہ سال آئیں گے کہ جن میں ان پر بارشیں ہوں گی، وہ فیہ یاسرون، اور وہ اس وقت نچوڑیں گے۔ اس وقت نچوڑیں گے کیا؟ وہ پھل، یعنی وہ پھل جن میں سے رس نکلتا ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ، بادشاہ نے کہا، یعنی بادشاہ کے پاس جب یہ پہنچے اور تعبیر بتائی، بادشاہ نے غور کیا تعبیر کے اوپر، کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اور جب رسول پہنچا ان کے پاس، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، رسول کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھے ذرا بات کو، ہم کہتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے رسول، یہ غلط جملہ ہے، یہ زبان زد عام ہو گیا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ ہمارا پیغام تھوڑی لے کے گئے کسی کے پاس، یہ زبان پر آ گیا ہے، یہ ایسا بولنا نہیں چاہیے۔ وہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول۔ ہمارے نبی نہیں، کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی۔ یا بات سمجھ رہے؟ فلما جاءہ الرسول، جیسی وہ پیغام والا ان کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، واپس لوٹ جا اور تیرے بادشاہ کے پاس، اور اس سے جا کر بول ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کے اس فریب کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ بات آگے ہے، ہم یہاں پہ بس مکمل کریں گے، سنیں ذرا، بڑی غور طلب بات۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف جتنا عرصہ جیل میں رہے، یوسف جتنا عرصہ جیل میں رہے، جب بادشاہ کا فرستادہ، بادشاہ کا پیغام لانے والا ان کے پاس آیا، انہیں جانا چاہیے تھا پر وہ گئے نہیں۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا۔ جتنا عرصہ یوسف نے جیل کاٹی، بادشاہ کا پیغام لانے والا میرے پاس اتنے عرصے بعد آتا نا، میں تو ساتھ چلا جاتا، باہر رہ کر کیس کو حل کرواتا، اندر زندان میں رہتا۔ سنیں، بڑی غور طلب بات ہے، 3 چیزیں آپ سمجھیں، 3 چیزیں۔ پہلی، نیکی کے معاملات کے اندر، نیکی کا جو معاملہ ہو نا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ محدثین اس سے اس مسئلے کو اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرعی مجبوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہے، اس کا پڑوسی پڑھ کے اسے پڑھائے۔ بادشاہ نہیں جا سکتا تھا خواب کی تعبیر سیکھنے کے لیے، کون گیا؟ غلام نے۔ تو غلام نے جملہ کیا کہا ہے؟ لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے بتائیں گے، میں پلٹ کے لوگوں پر جاؤں، ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ محدثین اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ کوئی بندہ مجبور ہے، پڑھنے نہیں جا سکتا، اس کو پڑوسی جا سکتا ہے، وہ پڑھ کے آئے، اسے پڑھائے، وہ دین کو سیکھ کے آئے، اس کو سکھائے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری بانٹ لی تھی۔ ایک دن میں دکان پہ بیٹھتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دین سیکھتا تھا اور آ کے مجھے بتاتا۔ دوسرے دن وہ دکان پہ بیٹھتا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، دین سیکھتا تھا اور آ کے اس کو سکھاتا تھا۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو۔ زندان جو جگہ ہے نا میرے بھائی، آپ سمجھیں، زندان ایک ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی کو پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ قید خانے کے ایک ایسے حصے میں وہ جگہ بنائی جاتی ہے جہاں سورج کی روشنی کسی بھی طرح پہنچ سکتی نہیں۔ بعض مرتبہ وہ جو زندان ہوتا ہے نا، اس کے سائز کو بھی کم رکھا جاتا ہے۔ بعض زندان ہوتے ہیں کھڑی حالتوں والے، جس میں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، چل 2-4 قدم چل پھر سکتا ہے۔
بعض زندان ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، صرف بیٹھ سکتا ہے، اور بعض زندان ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، صرف لیٹ سکتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر گمان رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس زندان میں بھی رکھا گیا جس میں آدمی صرف کھڑا رہ سکتا ہے، تو آپ سمجھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 15-20 سال ایک ایسے زندان میں گزار دیے کہ بضع سنین تو قرآن صرف اس ایک واقعے کے بعد بتا رہا ہے، بھولنے والے، اور یہ بضع سنین کا مطلب کم از کم 7-8 سال، 7-8 سال تو یہ ہو گئے، اور پھر پیچھے کا وہ وقت، یعنی کہ اگر ہم کل ملا کے لگائیں اور توریت کی روایت کو بھی صحیح مان لیں تو 30-35 سال وہ جیل کے اندر ہیں۔ ان کی پوری جوانی کہاں چلی گئی؟ پوری ان کی جوانی جیل کے اندر چلی گئی۔ اپنی جوانی چلے جانے دی، اللہ کے دین کو لے کے سمجھوتا کیا؟ اللہ کی قسم یہی تو بات ہے نا یار، کیا چنا ہے اللہ نے، کیا چنا ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی کے کھیل کود کے ایام کنویں میں، غلام بکنے والے بازار میں، اور بادشاہوں کے محلات میں ان کے خدمت گزار بن کے گزارے، پھر جب جوانی میں وہ عمر پہنچ جائے کہ جہاں اب وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، اور اس میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ ایک غلط خواہش کو پورا کر کے اور آگے کی اپنی زندگی خوش اور خرم اور مسرت کے ساتھ گزارے، نہیں، وہ جیل کی زندگی پسند کر لیتا ہے، اور جیل میں آخر کار وہ کھیل کود، وہ جوانی کی خواہشات پوری کرنے والی ساری عمر ختم ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ زنا نہیں کروں گا، کچھ بھی کر لو، زنا صرف ایک اتنی بات کے لیے اس نے اپنی پوری جوانی لگا دی، نہیں کروں گا۔ بدلے میں کیا ہوا؟ یہ ہے کمال، بدلے میں جنت ہے، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یوسف اس مقام پر جا کر بیٹھے جس مقام پر یوسف سے پہلے کوئی رسول جا کر نہیں بیٹھا۔ بھائی میرے پیارے، یوسف اس مقام پر جا کر بٹھا دیے گئے جس مقام پر ان سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں جا کے بیٹھ پایا۔ آپ اندازہ تو کرو یار، صرف کیا ہے، اللہ نے وہ آزمائش دی کہ ایک گناہ میرے لیے چھوڑ دو، بس مجھ سے تعلق نہیں، دیکھ نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ آگے، مجھے دیکھ۔ یوسف نے وہی کیا۔ زندان میں کون دکھتا ہوگا یوسف سوائے اللہ کی طرف توجہ کرنے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ نتیجہ کیا نکل کر آیا؟ لوگ اپنی نگاہ نہیں گھما سکتے یوسف پر سے۔ آیا وہ وقت یا نہیں؟ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔